علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ ابھی ایک ساتھی آیا ہے، وہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی زیارات کر کے، تو وہ میرے لیے کوئی گفٹ لایا ہے، تو میرا دل چاہا کہ وہ گفٹ آپ کو بھی دکھا دوں۔ تو وہ کیا کیا گفٹ لایا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ سب سے پہلے وہ یہ گفٹ لایا ہے جی، پرفیوم۔ یہ پرفیوم ہے، اس کا نام ہے بیلٹ گرل۔ یہ پرفیوم سعودی عرب سے لایا۔ اب اسے کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ کھولنے سے ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ ماشاء اللہ، یہ پرفیوم ایسے کھولیں، ماشاء اللہ بڑا زبردست پرفیوم لگ رہا ہے، اور اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہے ماشاء اللہ۔ اب اس کو چھڑک کر دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی اسمیل آ رہی ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، اور یہ اپنی طرف سے گفٹ لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور یہ ایک پرفیوم ہو گیا، اور اس کو بند کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کیا کیا لایا۔ یہ کھجوریں لایا، بڑی بڑی کھجوریں۔ یہ دیکھیں، بڑی بڑی کھجوریں کافی تعداد میں گفٹ کر کے دیا۔ یہ پورا شاپر ہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ کھجوریں، اور ان کھجوروں کو وہ عنبر کہہ رہا تھا کہ یہ عنبر نامی کھجوریں ہیں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کرتے تھے۔ تو کیا ہی خوش قسمتی ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے رہا ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ دوسری قسم کی کھجور، یہ سیاہ دانے، بالکل سیاہ دانے۔ اچھا، یہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کھجور عجوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پسندیدہ کھجور ہے عجوہ، اور یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے۔ اور بھی 3-4 قسم کی کھجوریں ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کچھ پاکستانی ہیں اور زیادہ تر ادھری کی ہے۔ یہ پورے شاپر۔ اور تیسرے نمبر پر جو گفٹ لایا یہ زمزم۔ ہاں، یہ تو سیل ہوا ہے، پیکنگ میں ہے، اور یہ آب زمزم، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آب زمزم۔ اور یہ مشہور اور متبرک پانی جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جو ہے نا اہل عرب کو عطا فرمایا، اور پھر اس پانی کو اللہ نے اہل عرب تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس پانی کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ تو آب زمزم کی چونکہ بات چل گئی، یہ آب زمزم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت حاجرہ جب ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا توشا اور تھوڑا سا پانی چھوڑا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب کچھ دنوں بعد وہ توشا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ان کو یاد ستانے لگی ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اور یہ توشا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اب وہ بہت پریشان ہوئی، اب پانی کی بھی قلت ہے، اب اللہ سے پانی مانگ رہی ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان چکر بھی لگا رہی ہیں۔ یہ چکر اللہ کو بڑے پسند ہے، اس چکر کو قیامت تک باقی رکھا ان چکروں کو۔ اور یہ پانی جب وہ انتہائی 7 چکر لگا کر انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے کے پاس آئیں، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اب وہ پانی جبریل امین نے وہاں ایڑی ماری، اتنی زور سے ایڑی ماری کہ وہاں گڑھا پڑ گیا، اور وہاں سے پانی ابھر آیا۔ اور پھر سیدہ حاجرہ وہاں جو ہے نا وہ منڈیر بنانے لگ گئی، اور پانی کو روکنے لگ گئی، اور اس کو زمزم کہنے لگی، زمزم، رک جا رک جا۔ زمزم اس لیے اس کو کہتے ہیں آب زمزم۔ اور بعض لوگوں نے اس کی اور وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ زمزم کا معنی ہوتا ہے کثیر، کثرت سے، کیونکہ یہ پانی بہت کثیر ہے، جتنا زیادہ کھینچا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو زمزم بھی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ زمزم کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنے والا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب اس پانی کو کھینچتے تھے نا بہت زور لگا کر کھینچتے تھے، اس لیے اس کو موٹر لگ گئی ہیں۔ اب تو جدید دور آ گیا ہے، اب تو جو ہے نا، لیکن پھر بھی اس پانی کی حرکت اتنی تیزی سے ہے کہ جتنا پانی کھینچا جائے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور یہ آب زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد جناب عبد المطلب، انہوں نے ان کا کنواں کھودا تھا۔ جب حضرت حاجرہ ان کی وفات ہوئی، قبیلہ جرہم وہاں قابض ہوا، وہاں ایک دوسرا قبیلہ بنو عمالقہ اور بنو جرہم، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور پھر ان لڑائی میں قبیلہ جرہم وہ غالب آ گیا۔ قبیلہ جرہم کا جو آخری جو ہے نا سرتاج تھا، مزماز غالباً اس کا نام بتایا گیا ہے، مزماز، وہ جو ہے نا جب انہوں نے سمجھا کہ اب ہم سے حکومت جا رہی ہے، اب جو ہے نا لوگ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیں گے، تو انہوں نے اس زمزم کے پانی میں کچھ چیزیں ڈال دیں، اور اوپر جو ہے نا اس کو پاڑ دے دیا، بند کر دیا، اور وہ اوپر پانی مٹی پڑتی رہی، ریت پڑتی رہی، تو وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ جناب عبد المطلب جب ان کو سرداری ملی، جب یہ سردار بن کے آئے، اب جو ہے نا یہ مکہ کے اندر چونکہ پانی کی قلت تھی، اور پانی پلانا
یہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے حجاج کی خدمت کرنا، سقایا ایک خاص منصب ہے، تو اس منصب پر جو ہے نا یہ لوگ اپنے آپ کو برقرار رکھتے اور یہ کوشش کرتے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو اس طرح پانی پلائیں۔ تو اب پانی کی قلت تھی، اب ان کو فکر لائق ہوئی کہ ہم زمزم کو کھو دیں، لیکن کہاں تلاش کریں؟ بڑی محنت کی، کوشش کی، بالآخر ایک دن ہار کر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے کے نیچے سو پڑی۔ اب جو ہے نا ان کو ایک اٹھانے والے نے، ایک جو ہے نا خواب میں بات کرنے والے نے کہا کہ میاں آپ تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اٹھو بیر زمزم کھو دو اور تم جو ہے نا کبھی محروم نہیں رہو گے۔ اب وہ اٹھے اور میں کہاں سے تلاش کروں بھائی، ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ دوسرے دن پھر اسی فکر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پر آ کر سوئے، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی بیر زمزم کھو دو، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ مطلب اسی کی تلاش میں پھر پریشان ہو کر سوئے، پھر آواز دینے والے نے آواز دی کہ اٹھو اور اس پانی کو تلاش کرو، لیکن کہاں سے ملے پانی؟ پھر پریشان ہوئے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا کہ سوئے ہوئے تھے، کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، کوا جو ہے نا آ کر یہاں ٹھونگ لگائے گا، اسی جگہ سے کھدائی کرو۔ اب جناب عبد المطلب دیکھتے رہے، کچھ دیر بعد ایک کالا کوا آیا، اس نے ایک جگہ پر کچھ ٹھونگے لگائیں اور پھر وہ چلا گیا۔ جناب عبد المطلب نے وہیں سے کھدائی شروع کر دی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اب وہ حارث اور جناب عبد المطلب یہ دونوں مل کر اس کی کھدائی میں لگ گئے، تھک گئے۔ اب تھکتے تھکتے پھر شروع ہو جاتے، پھر تھک جاتے، پھر شروع ہو جاتے۔ بالآخر جب کھدائی مکمل ہوئی تو جناب عبد المطلب کو احساس ہوا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اللہ سے منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے نا تو میں ایک کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو یہ تو اور تاریخ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف بات جا رہی ہے، تو میں آب زمزم کی بات کروں۔ اور ایک بات آب زمزم میں یہ ہوتی ہے کہ اس وقت یہ کنواں نکلا اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی انہوں کی لگا دی، بنی ہاشم بنی عبد المطلب، یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ اب آب زمزم پینے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا قبلہ کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے، اور پھر اس کے پیتے ہوئے اس کو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ مومن آب زمزم کو خوب سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق اس کو تھوڑا سا پیتا ہے، اس لیے اس کو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بارہا پیا، یہ بڑا متبرک پانی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو نوش فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پانی بچا جو جھوٹا پانی کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پانی اسی میں ڈال دیا۔ صحابہ تو انتظار کر رہے تھے ہمیں ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ڈالا، تو اب صحابہ پریشان ہو کہ ہمیں نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ فرمایا یہ میری پوری امت تک یہ پانی پہنچے گا اور وہ میرا جھوٹا پانی پیے گے۔ تو کیسا متبرک یہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پانی سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔